पता नहीं कहाँ पहुंचना है और करना ही क्या है वहां पहुंच के। मैं वही तो कह रहा हूँ, घर जाके सोना है चादर लेके, नहीं सोना है या टीवी देखना है या आई डोंट नो क्या अब करना है। अगर भाई इमरजेंसी नहीं है तो जो लोग पैनिक क्रिएट कर देते हैं सड़कों पे। मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते। जो आग अभी लगी नहीं उसका जिक्र क्यों, कोई आग लगाना चाहे तो उसका जिक्र क्या। ये बात मेरे ज़हन में इस तरह से आई कि मैं कुछ दिन पहले आर्काइव देख रहा था, बुशरा जब ट्रैवल कर रही थी तो मेरे और उनके दरमियान एक गुफ्तगू हुई एक गैर जिम्मेदार रवैये पर। हम अक्सर अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जिम्मेदार ऐसे लोगों को कहा जाता है जो बहुत सारी जिम्मेदारियों का, बहुत सारे मामलात का बोझ उठा लें, लेकिन वो लोग जो अपने रवैयों में मोहतात नहीं, जो इतने गैर जिम्मेदार हैं कि कुछ करते चले जाएंगे, उन्हें इसका एहसास नहीं। उस पर हमने एक बहुत थोड़ी सी गुफ्तगू की। उसका मुझे इंट्रो इसलिए देना ज़रूरी मैंने समझा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं और उनके साथ काम करते रहते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। किसी भी रिश्ते से, दोस्ती के हवाले से अंदाज़ा बहुत देर से जाकर होता है कि वो एक गैर जिम्मेदार शख्स था, वो एक गैर जिम्मेदार इंसान था। जिम्मेदारी का एहसास क्या है, जैसे मैं हमेशा एक बात को बड़े अपने दिल से लगाए रहता हूँ कि अगर एक शख्स ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना मुनासिब नहीं समझता, तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देने पे बड़ा फख्र महसूस करता है, कोई उसे रोके वो उसके साथ लड़ने को तैयार हो जाता है, तो ऐसे लोगों को गैर जिम्मेदार का एक पूरा बेहतरीन किस्म का ब्रांड समझिए और ऐसे लोगों के साथ रिश्तेदारी ना कीजिए, अपनी बेटी कम से कम उनको ना दीजिए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में, जिनके दिल में गैर जिम्मेदारी के साथ एक बर्बरियत का एहसास भी रहा करता है। उसमें बहुत सारे लोग शिकार चूंकि जायज है हर लिहाज से, लेकिन उस तरह अगर लीगली वो स्टेट जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ है, जिसके अंदर वो जानदार रहते हैं, जहां आप शिकार करने जा रहे हो और आपको जरूरत है, तो यकीनन उसके ऊपर कोई कदर नहीं। लेकिन मुझे जाती तौर पर इस दौर में शिकार कर कर अपना पेट भरना, शिकार करके अपनी तस्कीन करना, ये एक जहनी मसला लगता है। आज इतने बेहतरीन फार्म हाउसेज हैं, इतने बेहतरीन हमारे पास गोश्त खाने के लिए जानदार जानवर मौजूद हैं, इसके बावजूद अगर एक खूबसूरत परिंदा, एक खूबसूरत जानवर मार कर कोई वाइल्ड लाइफ और एक जो आज़ाद पैदा हुआ उसकी ज़िंदगी ख़त्म करके हंडिया पकाना चाहता है, तो उसको क्या कहेंगे, गैर जिम्मेदार, वो स्टेट का मुजरिम भी। इसके अलावा उसके अंदर जो बर्बरियत है वो किस नौइयत की है हम नहीं सोचते, हम जानना नहीं चाहते। इसी तरह की एक गुफ्तगू मेरे और बुशरा के दरमियान हुई। उस गुफ्तगू के अंदर मुझे एक सेंसिटिविटी फील हुई, तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। वरना उस दिन बिल्कुल जब वो जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, मेरी तबीयत भी कुछ नासाज थी, कुछ बेगम से दूर होने का एक उदासी भी थी, तो उस वजह से मैं बहुत डाउन था। तो मैंने उस वीडियो को ट्रैश कर दिया था कि इसको एडिट का कहा कि भाई इसको नहीं एडिट करें। लेकिन आज उसका इंट्रोडक्शन सिर्फ इसलिए कि वो एक पुराना वीडियो, चंद दिन पुराना, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव, एक बहुत ही अहम इशू डिस्कस हुआ है। वो लोग जो अपनी जिंदगी में, अपने रवैयों में, अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल सुन बटा सुन है, वो किसी तरह नहीं चाहते कि वो अपने होने का एहसास दिलाएं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और इर्द गिर्द के माहौल को, इंसानों को, जानदारों को, हैवानों को ये बताएं कि वो एक इंसान पैदा किए गए हैं और उन्हें इंसानों की तरह रहना है, उन पर गुफ्तगू की जाए। इसलिए मैंने इसका इंट्रोडक्शन पेश कर दिया। वीडियो आप मुलाहिजा कीजिएगा और उसकी फीडबैक भी दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ मकसद, और बल्कि मेरी बहुत लंबी गैर हाजिरी हो जाती, मुझे बुशरा कली कह रही थी कि उन्होंने कुछ कमेंट्स पढ़े इसी प्लेटफॉर्म पे कि बहुत दिन गायब रहा हूँ। गायब नहीं था, बिजी था, ट्रैवल कर रहा था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ काम में बिजी था अपने, तो हाजिर नहीं हो सका। लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम उन चीज़ों को डिस्कस करें जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। उसके अंदर कोई मेरी अपनी ज़ात, बुशरा की ज़ात कम से कम इस प्लेटफॉर्म से वाबस्ता नहीं है, और हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे सेंसिटिव इशू पे बात करनी होती है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जिसे इग्नोर करना चाहिए। अब ज़्यादा गुफ्तगू क्या करूं,
میری اور بشرا کی جو لاسٹ ٹائم ان کے اس ٹور پہ جانے سے پہلے گفتگو ہوئی، پیش خدمت ہے۔ پاس کر دیو بیگم صاحبہ ہن جان دیو کنیاں کھچڑیاں نے کنیاں لیکاں کھچڑیاں نے مار مار کے تو۔ اچھا، میں ابھی ایک بات آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ ہمارے ارد گرد ایک رویہ ہے سڑک پہ، خاص طور پہ نا کسی بھی معاشرے کو دیکھنا ہو تو اس کے سڑک کو اور لوگوں کو، بازار کو دیکھ لیا کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے تمیزدار لوگ ہیں۔ ایک آدمی بڑی جلدی میں آ رہا ہوتا ہے گاڑی پہ، ہارن بجاتا ہوا، میں اکثر اس کو دیکھ کر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ وہ آگ بجھانے جا رہا ہے جو ابھی تک لگی نہیں ہے۔ دوسرا، اس بندے نے بہت تیزی میں جا گاڑی پارک میں گیرج میں کھڑی کی، اس سے گاڑی فوراً سے گیا چادر لے کے سو جانا ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کرنا، کوئی کام نہیں۔ لیکن اس نے لاپرواہی اور غفلت اور جو پینک کریٹ کیا ہوا سڑک کے اوپر، کیا رویہ ہے؟ پتہ نہیں کہاں پہنچنا ہے اور کرنا ہی کیا ہے وہاں پہنچ کے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، گھر جا کے سونا ہے چادر لے کے، نہیں سونا ہے یا ٹی وی دیکھنا ہے یا آئی ڈونٹ نو کیا۔ اگر بھائی ایمرجنسی نہیں ہے تو جو لوگ پینک کریٹ کر دیتے ہیں سڑکوں پہ۔ میری پرابلم سب سے بڑی کیا ہے، ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتے۔ ایمبولینس کو تو ایک اصول ہے نا ٹریفک کا، اس کے بغیر وہ لائسنس نہیں ملتا۔ کیسے ساری گاڑیاں ایسے ہو جاتی ہیں حلوے کی طرح، یہ وہ ادھر تو اتنی آگے لگ جاتی ہے توبہ، ایسے ٹاں ٹوں ٹاں، ہر چوتھی پانچویں گاڑی میں یہ ہو رہا ہوتا ہے یا ایمبولینس۔ میں کہتی ہوں ایسے آرام سے ٹریفک رک جاتی ہے جہاں ہوتی ہے، سانس بند کر لیتے ہیں لوگ۔ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان لوگوں کو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں کوئی بندہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ یہ بات ہے لاپرواہی اور ایک کسی کی پرواہ کرنے کی۔ جیسے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں او یار ویکھی جائے گی، او کر لیں گے، او کوئی گل نہیں، او کوئی کی ہو گیا۔ یہ والا جو رویہ ہے نا، یہ بہت پرابلمیٹک ہوتا ہے، خاص طور پر سوسائٹی کو نا بہت ہی زیادہ اس کے کردار کو، جو سوسائٹی کی ایک شخصیت ہوتی ہے اس کو مسک کرتا ہے۔ بھائی یہ ٹالنے والی بات ہے نا، آج کا کام کل پر مت ٹالو۔ کیسی باتیں تھیں یہ، چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، بڑی ضروری تھی۔ پورا تو لو کیا کم بول لو تو فلانا، تو یہ ایویں نہیں کسی نے بنائے تھے، تو یہ جو ہے نا کہ اچھا اچھا چلے جائیں گے، ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، اتنے میں فلائٹ نکل جائے گی آپ، اور یہ بھی بڑا ٹائم پڑا ہے پہنچ جائیں گے اینڈ ٹائم پہ۔ آخر میں جو لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں نا بورڈنگ پاس کے لیے، مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے۔ اور بات ہے کہ مجبوری ہو، کہیں آپ ٹریفک میں پھنس جائیں، ایک مجبوری ہے، لیکن یہ کہ اچھا چلے جاتے ہیں نا، بہت لوگ ہیں، میں نام نہیں لے رہی، میرے بہت پیارے پیارے لوگ، پتہ چلتا ہے دوڑتے بھاگتے وہاں پہنچے ہیں، ابھی تو گیٹ بند ہو گیا، پتہ چلا کہ وہ یوں، تو ہم اچھا ہم نے کہا لے آخر میں ہی پہنچنا ہے انہوں نے فلائٹ۔ نہیں، ایسے لاپرواہ بندے کو تو بیٹی نہیں دینی چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈرائیونگ کا ٹیسٹ بھی لینا چاہیے کہ کتنی تمیز کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو چپ کے دیکھے، نو پارکنگ میں تو نہیں کھڑی کر دیتا، یہ اس کی لاپرواہی ہے۔ نہیں لاپرواہی نہیں ہے، یہ کرمنل ایکٹ ہے۔ جو آپ غلط پارکنگ کرتے ہیں اس کا، اور یا آپ نے غلط اوورٹیک کیا ہے یا کسی طرح کی بھی ٹریفک وائلیشن کی ہے، میں اس کو مجرمانہ ایکٹیویٹی سمجھتی ہوں، کیونکہ اس سے آپ کے ذہن کی انریزنیبل ہونے کی بہت اہم۔ میں نے ایک پلے لکھا تھا، پتہ نہیں بہت پرانی بات ہے، کچھ دل نے کہا، اس میں میرا بچہ بنا ہوا تھا شہروز، چھوٹا بچہ تھا اس وقت، 17-18 سال کا تھا، اور وہ ریڈ لائٹ کراس کرتا ہے اور ہم خبر لیتے ہیں، میں بھی اور اس کا باپ۔ میں کہتی ہوں مطلب تم نے یہ کیسے کیا کہ تم ریڈ لائٹ کراس کر، کیسے؟ اس میں کسی کو چوٹ لگ جاتی، کچھ ایسا تھا، وہ بیچارہ ماما کر رہا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں خبردار، زندگی میں آپ نے یہ ریڈ لائٹ کراس کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی کی ہر ریڈ لائٹ کو کراس کریں گے۔ آپ انریزنیبل ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ غلط ہیں اگر آپ نے ریڈ لائٹ کراس کی۔ میرا تو اتنا پکا بلیف ہے، جسے ریڈ لائٹ کراس کی میں تو سمجھو اس سے بندہ مار دی بس۔ اس کے علاوہ زیادہ میں کچھ سوچنے کا اتنی لمبے دماغ نہیں۔ میں ایک دفعہ سے رات کو دیر میں آ رہی تھی، پتہ نہیں 2-2:30 بجے کہیں سے، تو میں نہ آدھی رات کو بھی چاہے ویران سڑک ریڈ لائٹ پہ کھڑی، میری مان کہہ رہی اماں پلیز آپ، آج کل حالات نہیں کہ آپ کھڑی ہوں، کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا سناٹا تھا، پر مجھے کوئی اللہ میاں دیکھ رہے تھے اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، پر میرے سے نہیں ہوتا یہ کہ میں ادھر دیکھ کے نکل جاؤں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک انسان کا اپنا رویہ ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھے گا نا تو اس کا رویہ اس طرح ہونا ہے، وہ سیٹ بیلٹ لگائے بغیر اس کو گاڑی اس سے چلنی نہیں چاہیے، اور اس کے اندر کوئی اس کو نوبل پرائز تھوڑی ملنا ہے، اس کی اپنی سیفٹی کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے نا۔ وہی کہہ رہے نا، وہ اس سے سوچا وہ یار خیر ہے، وہ کوئی نہیں، اس کو نکال کے پیچھے سے ہک کر دینا ہے نا سیٹ بیلٹ کو۔ ہمیں کئی دفعہ گاڑیاں لینے آتی ہیں نا تو وہ ڈرائیور نہیں کرتے، تو میں کہتی ہوں آپ کی سیفٹی کے لیے وہ پیچھے لگا لیتے، میں کہا آپ اپنے سینے پہ لگائیں نا تاکہ خدا نہ خاصا نہیں، وہ ایک بس عجیب سا رویہ۔ دوسرا ایک سبجیکٹ یہ جو لوگ ہنٹرز ہوتے ہیں، شکاری، اتنا خوبصورت پرندہ، اتنا خوبصورت جانور، اس کو مار کر ہنڈیاں پکا لی، کیا رویہ؟ حالانکہ شکار کر سکتے ہیں، مرغی کو بھی تو ہم مار کے
لیکن ہمارے پاس آپشن ہے نا کہ ایک ہرن مار لینے سے بہتر ہے کہ جو پالتو بکرے ہیں فارمنگ کے اندر اتنے خوبصورت، اس پاکستان میں اتنی اچھی گوٹ فارمنگ ہو رہی ہے، اس کو وہ کر لیجیے. یا ایک نیل گائے دیکھیں کتنا خوبصورت جانور ہے، اس کو کوئی شکار کر کے یہ ہرن کو یا جو ایمبیکس ہوتا ہے پاڑا جس کو بولتے ہیں اس کو شکار کر کے کھانا کھا لیا جائے. نہیں ایسے نایاب جو ہے نا چوپائے جو ختم ہو رہے ہیں ان کو کھا رہے لوگ ہے نا. تو وائلڈ لائف کا بہت بڑا ایک ایشو ہے، درخت کاٹ رہے ہیں، جانوروں کو کھا رہے ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں فیزنٹ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، یا پرندے سارے ہی کتنے حسین ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو آپ اس کو ایک اتنی حسین چیز کو مار کر ٹکے بنا لیے. بندے کا ٹکے بھی کھا لیتے ہیں لوگ جو کھانے والے ہوں. تھوڑا سا انسان اس کو سوچ لیتا ہے ویسے ہی نا. اچھا نا اب میں جا رہی ہوں تو بس اب میرا دماغ سفر میں چل پڑا جہاز میں. ابھی میں پہلے دبئی میں اتروں گی، پھر وہاں 3 گھنٹے کا بریک ہے، پھر میں 5 گھنٹے بعد فرینکفرٹ اتروں گی، پھر اترتے وہاں دوپہر ہوگی، دوپہر کے بعد ہوٹل میں جاؤں گی، تو جا کے تیار ہو کے اسٹیج پہ ایسے کھڑی ہو جاؤں گی. یہ گلا کرنے کی ضرورت نہیں، اٹھو. آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ میرا سفر آسان ہو اور میرا آگے جو میری منزل ہے وہ آسان ہو. دعا کیجیے بابا جی. دعا. صبح کل دوپہر کو پہنچوں گی، ساری رات ہی سفر کروں گی. پہلے میں اتروں گی دبئی، وہاں سے چڑھوں گی، پھر وہاں سے اتروں گی، اور پھر میں جب تک اتر چڑھ ہوگی وہاں دوپہر ہوگی. دوپہر ہو کے میں شام کو اسٹیج کے اوپر ہوں گی. ایلو پڑھو اے ہونی ہے میرے نال. پھر اکثر جا چکے ہیں آپ کے پہلے ہی گاڑی میں. یار ابھی میں کیا بات کہہ رہا تھا. بشیر سے ہم نے سامان بھی رکھوا لیا. نہیں ابھی آپ تو آدھے کپڑے وہاں چھوڑے ہیں اسلام آباد میں جب کام پہ جاتے ہیں، گرم کپڑے. ہاں کچھ کپڑے کینیڈا میں رکھے ہوئے ہیں، میرے بھی ان کے بھی. پھر ان کی شلوار قمیضیں یہاں رکھی ہوئی ہیں. مردوں کے کپڑے بھی تھوڑے ہوتے ہیں اس لیے ہم ادھر ادھر کرتے ہیں.